ہم نے مطلب طویل ترین مشاورت کے بعد ایک نظام اور سسٹم بنایا۔ نمبر 1، مرکز اہل سنت والجماعت کا قیام۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم یہاں پڑھائیں اور افراد کو تیار کریں۔ نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کہ بین الاقوامی سطح پر ہم نے جو افراد تیار کیے ان کو بھیجیں، ان کے ذریعے بات آگے پہنچائیں، تو یہ پلیٹ فارم ہے بات پہنچانے کا۔ نمبر 3، احناف میڈیا، اس میں پھر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا جو دیگر اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو اس کو سامنے احناف میڈیا، اس پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے اپنی آواز آگے پہنچائیں۔ نمبر 4، خانقاہ حنفیہ، یہ اس نام سے ہے کہ ان تمام امور کی نگرانی بھی رہے اور اخلاق کا بھی خیال رہے، کچھ وقت اس میں گزار کے اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ تو ہمارے بنیادی طور پر یہ 4 ہم نے پلیٹ فارم بنائے ہیں۔ نمبر 1، مرکز اہل سنت والجماعت، اس میں عقائد کو پڑھانا، عقائد کو لکھوانا، اس کے لیے افراد کو تیار کرنا، اس پلیٹ فارم پر مسائل کو سمجھانا، لکھوانا، اس کو آگے چلانے کے لیے افراد کو تیار کرنا۔ نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، اس پر اپنی چیزوں کو آگے منتقل کرنا، اس سے اپنا سفر کرنا، اس کو ایک بنیاد بنا کے، سیڑھی بنا کے افراد کو دنیا میں پہنچانا۔ نمبر 3، احناف میڈیا، تاکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنی آواز کو لگائیں، اس کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ نمبر 4، خانقاہ حنفیہ، یہ اس لیے ہے کہ ہر بندہ ہم سے کام کرنے والا کچھ یومیہ وقت دے، ہفتہ وار دیں، اور کچھ سال میں دن ایسے مختص کریں کہ جہاں کوئی کام نہ ہو سوائے اپنی نگرانی کے، اخلاق کی اصلاح کریں، تربیت ہو، ماحول کے اندر ٹھہریں، باقی سارے کام چھوڑ کر اس میں لگے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور دیگر جو آپ امور فرماتے ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو کچھ وقت اپنی ذات کے لیے الگ کر لیا کریں، جس میں صرف تعلق اللہ اور عبادات ہوں اور اس کا انسانوں سے جوڑ رابطہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے خانقاہ حنفیہ بنائی ہے کہ کچھ وقت ساتھی اس پہ لگائیں، بس اب اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اپنی اصلاح ہو، تلاوت ہو، نوافل ہو، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے۔